الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الزلزال کی پہلی 5 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، زمین پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں زوردار جو جھٹکے آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، انہیں زلزلہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التزلزل الاضطراب وتقریر حروف لفظه تنبیہ علی تقریر معنی الزلل۔ مفرداتی راغب یعنی جو تزلزل ہے مضطرب ہونے کو کہتے ہیں، اور حروف کا تکرار جھٹکوں کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہی زلزالہ ہے جو تاکید اور قوت و شدت کے اظہار کے لیے ہے، یعنی فرمایا گیا کہ جب زمین زوردار جھٹکوں کے باعث پوری قوت کے ساتھ تھر تھرانے لگے گی۔ بعض علماء خیر کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے وقت آئے گا۔ اس کے باعث پہاڑ، لمبے لمبے درخت، اونچے اونچے محلات، مضبوط قلعے ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو جائیں گے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ چونکہ قیامت میں 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، یہ سارا کام دوسرے سور پھونکنے کے وقت ہوگا، زمین پھر لرزے گی۔ یہاں اس دوسرے زلزلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعد والی آیت ہی اس کو ترجیح دیتی ہے، جو نفخہ ثانیہ کے وقت جب زلزلہ آئے گا، دوسری آیت میں فرمایا ہے، تو زمین کے بطن میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اسے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ سارے مردے اس میں جو دفن ہیں وہ جس حالت میں ہوں گے باہر نکل آئیں گے۔ اگر ان کے ذرے منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیل گئے ہیں تو ان کو بھی یکجا کر دیا جائے گا۔ جو معدنیات، جتنے خزانے اور جتنے ذخائر اس میں زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں سب ظاہر ہو جائیں گے۔ تیسری آیت جو ہے اس میں فرمایا کہ انسان سے یہاں مراد وہ انسان ہے جو قیامت کا شدت سے انکار کیا کرتا تھا، بے شمار صدہا دلائل سننے کے باوجود اس کا دل اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ایک روز آئے گا یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور انسان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو وہ جب ہوگا یہ سارا کام، زمین ملیا میٹ ہو جائے گی، بالکل ہموار ہو جائے گی، تو وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا، فرط حیرت سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے،
سورہ یاسین میں جیسے ہے من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں تو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اہل ایمان جب یہ وقوع قیامت کا ہوگا تو قیامت پر چونکہ وہ ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، تو جب دیکھیں گے کہ مردہ اور مردے زندہ جو ہیں قبروں سے نکل رہے ہیں، تو ان کا علم جو علم الیقین تھا زندگی میں، اب وہ عین الیقین کے درجہ پر پہنچ جائے گا۔ وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جس کا وعدہ خدا بند رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ 4 نمبر آیت میں پھر اس وقت زمین جو ہے اپنی ساری کہانی بیان کر دے گی، کھول کر بیان کر دے گی، گزشتہ دنیا میں جو حالات، جو واقعات اس پر روح پذیر ہوئے، جو نیک کام اس پر کیے گئے، جن گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا رہا، سب کے سب یہ یہاں بیان کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر سامعین سے پوچھا جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها۔ ترمذی نسائی یعنی زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق گواہی دے گی کہ اس نے سطح زمین پر کیا کیا، جو کچھ کیا وہ بتائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ ہدایت پھر فرمایا کرتے تحفظوا من الارض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عمل عليها خير وشر إلا وهي مخبرة، کہ زمین سے اپنی ترجمہ حدیث پاک کا، اس زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، یہ تمہاری ماں ہے، جو کام بھی اس پر کوئی شخص کرے گا یہ اس کی اطلاع دے دے گی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بیت المال کا سب روپیہ حقداروں میں تقسیم کر دیتے، جب وہ خالی ہو جاتا تو اس میں 2 نفر ادا کرتے اور پھر فرماتے اے بیت المال کے در و دیوار گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ادراج سے کچھ عرصہ قبل جب یہ آیات تلاوت کی جاتی تھی تو کمزور ایمان والے لوگ ان کی مختلف تعویلات کیا کرتے تھے۔ اندھی بحری زمین کو جی کیا پتہ اس پر کیا ہو رہا ہے، یہ بے جان در و دیوار کیا جانے کہ اس کے احاطہ میں کیا گول کھلائے جا رہے ہیں، ویرانوں اور تاریکیوں میں نیک و بد اعمال جو ہو رہے ہیں وہ دنیا آباد رہی، ان کا سراغ کیسے لگایا جائے گا۔ اس قسم کے شکوک انہیں پریشان کیا کرتے تھے، لیکن سائنس کی جو مخیر العقول ایجادات ہیں ان سب سوالات کا علمی جواب ہم پہنچا دیا ہے۔ جیسے ریڈیو تو خیر پرانی چیز، ٹی وی، پھر ٹیپ ریکارڈر جو آیا، پھر آج کل خاص طور سے سیٹلائٹ کی دنیا ہے، ریڈار کی دنیا ہے، تو ان سب نے سارے شک و شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔ ہر چیز جو دنیا میں وقوع پذیر ہو رہی ہے اس کو سیٹلائٹ سے پک کر کے پوری دنیا میں نشر کر دیا جاتا ہے۔ کہیں میچ یا کہیں اور کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیمرے پرزرو کر لیتے ہیں، پھر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ، گھنے جنگلات، یہ سب ان تصاویر میں معنی نہیں آ سکتے۔ جب ہر آواز کو ٹیپ کر لیا جاتا ہے، ہر عمل کو ٹیپ کر لیا جاتا ہے، کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہوتی، تو یہ اللہ رب العالمین کے ٹیپ ریکارڈر جو ہے، یہ جو سمے ہیں، یہ سیٹلائٹ جو لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ان سے کوئی انسان منہ پھیر سکتا ہے؟ نہیں پھیر سکتا۔ یہ سب ہمارے اعمال کا، نیک و بد کا ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ آخرت میں پیش کیا جائے گا۔ قیامت کا مین مقصد بھی یہی ہے تاکہ ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جا سکے۔ قرآن کریم نے بڑی صراحت سے ان انتظامات کا تذکرہ کیا ہے جو قدرت کی طرف سے روز حساب کے فیصلوں کو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے کر دیے گئے ہیں۔ کرامن کاتبین موجود ہیں، موقع پر ہمارے نیک و بد اعمال کا تحریری نوٹس بنا رہے ہیں، ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔
ہمارے اعضاء قیامت کے دن سلطانی گواہ کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے لبوں پر مہر لگا دیں گے۔ آیت کا ترجمہ ہے، آج ان کے لبوں پر ہم مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے۔ اگر پھر بھی کسی نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو اس کے سامنے اس کی ٹیپ ریکارڈر مشین اور سیم اور یہ سارے جتنے بھی ریکارڈ ہیں سارے زندگی کی پوری فلم پیش کر دی جائے گی۔ آخری آیت میں اللہ کریم جو فرماتا ہے، زمین کے شکم سے مردوں کا زندہ ہو کر نکلنا یا زمین کا اپنی سرگزشت کو من و عن بیان کرنا از خود نہ ہوگا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم۔